السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مجھے روٹھنے نہ دینا، جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 19۔ کبھی چھوٹی آپا نے اسے حوصلہ دیا تھا اور اپنے طور پر انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ اس کی آنکھوں میں سجے خواب ٹوٹنے نہ پائیں، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اب وہ کلثوم کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کی پلکوں پر سجے خوابوں کی تعبیر دینے کا وعدہ کر رہی تھی۔ پھر دن بھی زیادہ نہیں گزرے تھے کہ سمینہ اپنی امی کو لے آئی۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھی۔ اگر ہوتی اسی وقت انہیں حوصلہ افزا کوئی جواب دیتی، لیکن اماں نے آئندہ پر ڈال دیا اور شاید دل میں انکار کرنے کی ٹھان چکی تھی، جبھی اس نے ذکر بھی نہیں کیا۔ اسے ہما کی زبانی سمینہ کی امی کی آمد کا علم ہوا تھا اور اگلے 2-3 روز تک وہ انتظار کرتی رہی کہ اماں اسے تذکرہ کریں گی، لیکن جب ان کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آیا تب اسے خود ہی بات چھیڑنی پڑی۔ اماں، سمینہ کی والدہ آئی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اماں چونک کر پوچھنے لگی۔ بس معلوم ہو گیا۔ یہ بتائیے آپ نے انہیں کیا جواب دیا؟ کیسا جواب؟ انجان مت بنے اماں، میں سب جانتی ہوں، مجھے صاف صاف بتائیں۔ صاف سننا چاہتی ہو تو سنو، میں کلثوم کی شادی وہاں نہیں کروں گی۔ اماں نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ اپنی جگہ جم گئی تھی۔ کیوں کا کیا سوال؟ بس مجھے نہیں پسند۔ اماں بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ نہیں اماں، لڑکے کو دیکھے اور جانے بغیر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو پسند نہیں؟ دیکھنے کی کیا بات ہے، ان کے حالات ہی ایسے ہیں۔ اصل وجہ اماں کے ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ کیسے ہیں حالات؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ باپ سر پر ہے نہیں اور لڑکا اکیلا کمانے والا ہے، جبکہ… بس کریں اماں، ان کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی وہ چیخ پڑی۔ مجھے دیکھیں، میرے لیے بھی آپ نے اسی اندازے سے سوچا تھا، پھر کیا ملا؟ ایک بار رسوائی اور پھر دوسری بار بیوی کی سفید چادر، اس کے علاوہ کیا ملا مجھے؟ نہ خوشی نہ سکون، اور دونوں بار 3 کپڑوں میں نکلی۔ اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ میری قسمت ہی ایسی تھی۔ نہیں اماں، یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ آپ کو قسمت پر یقین ہی نہیں۔ وہ اچانک پھٹ پڑی۔ کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ اماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی۔ اگر آپ میرے حالات کی ذمہ دار خود کو نہیں سمجھتی تب بھی آپ کو اپنی سوچ ضرور بدل لینی چاہیے تھی، لیکن اب آپ پھر اپنی سوچ پر ہی قائم ہیں۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اماں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اتنا کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ کلثوم کے ساتھ مت کیجیے گا۔ ایک ہی کہانی کو دوبارہ مت دہرائیے اماں۔ اگر قسمت پر یقین رکھتی ہیں تو صرف جنید کے بارے میں جان کر فیصلہ کر لیجیے۔ یقین کیجیے اگر کلثوم کے نصیب میں خوشحالی اور آسودگی لکھی ہوگی تو جنید کی طرف سے ہی مل جائے گی، ورنہ میری طرح سب حاصل ہو کر بھی خالی ہاتھ۔ اس کی آواز ساتھ چھوڑ گئی تھی تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اماں کتنی دیر تک بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس نے کہنے کو تو اماں سے سب کہہ دیا تھا، جذبات میں آ کر اپنی تباہی کا ذمہ دار بھی انہیں ٹھہرا گئی تھی، لیکن اب ان کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی۔ صبح بہت خاموشی سے ناشتہ کر کے نکل جاتی اور واپسی میں اماں اندر ہوتی تو وہ باہر اور اماں باہر تو وہ اندر۔ کلثوم اور ہما الگ اپنی جگہ چور سی بنی ہوئی تھی۔ ان کا سر جوڑ کر بیٹھنا، سرگوشیوں میں باتیں کرنا اور دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنا سب ختم ہو گیا تھا۔ دونوں الگ الگ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ اسی کھینچا تانی میں گھر کی فضا کو عجیب سا رنگ دے گیا تھا۔ کوئی ضروری بات بھی ہوتی تو ایک دوسرے سے نظر چرا کر کی جاتی۔ زندگی میں کوئی گہما گہمی تو پہلے بھی تھی نہیں، اور اب تو بالکل بھی پھیکی اور بے کیف سی لگنے لگی تھی۔ اس شام وہ آفس سے لوٹی تو اماں گھر میں نہیں تھیں، اور اتنے دنوں بعد ہما بے اختیار اس کے گلے میں بازو ڈالتی بولی۔ ایک اچھی خبر ہے آپی۔ وہ سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ چھوٹی آپا کے جڑواں بیٹے ہوئے ہیں۔ کیا؟ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ہاں، ہم ایک بیٹے کی دعا کر رہے تھے اور اللہ میاں نے 2 ایک ساتھ ہی دے دیے۔ چھوٹی آپا کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، اماں انہی کے پاس گئی ہوئی ہیں۔ اچھا۔ وہ وہیں تخت پر بیٹھ گئی۔ چھوٹی آپا اور ان کے پہلو میں 2 بچوں کا تصور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ لیجیے مٹھائی کھائیں۔ کلثوم نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے کر دی۔ یہ کون لایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مہروز بھائی۔ خوش ہوں گے مہروز۔ ہاں، بہت چہک رہے تھے۔ اس نے پلیٹ میں سے ایک گلاب جامن اٹھایا، پھر پوچھنے لگی۔ اماں وہیں رہیں گی کیا؟ پتہ نہیں۔ دونوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ دیوار سے کمر ٹکاتے ہوئے بولی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی چھوٹی آپا کے پاس جاؤں، انہیں دیکھوں۔ ہیں کہاں وہ؟ ڈاکٹر شبنم کے کلینک میں۔ پھر تو میں جا سکتی ہوں، وہ طویل سانس لے کر بولی۔ کل آفس کے بعد ان کے پاس ہوتی ہوئی آؤں گی۔ آپی، ہمیں بھی لے چلیے نا، ہما منت سے بولی تھی۔ تمہارا کیا ہے، تم تو کسی بھی وقت ان کے گھر جا سکتی ہو، جبکہ… وہ خاموش ہو گئی اور پھر اسی طرح اٹھ کر اندر چلی آئی۔ اگلے دن اس کا آفس میں بالکل دل نہیں لگا۔ مسلسل دھیان صوفیہ کی طرف جا رہا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھتی اور لگ رہا تھا کہ وقت جیسے رک گیا ہے۔ شام تک انتظار نہیں کر سکتی تھی اور لنچ ٹائم بھی چھٹی لے کر آفس سے نکل آئی تھی۔
ڈاکٹر شبنم کا کلینک یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ بس کا انتظار کرنے کے بجائے رکشے میں ہی چلی آئی تھی۔ کوریڈور میں ایک نرس کو روک کر صوفیہ کے بارے میں پوچھا اور جس طرف اس نے اشارہ کیا اسی طرف چل پڑی۔ مطلوبہ کمرے کے سامنے رک کر پہلے یہ یقین کر لیا کہ اندر صوفیہ کی ساس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، تب قدر اعتماد کا مظاہرہ کرتی اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا، سامنے ہی صوفیہ کی ساس بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، وہ نے سلام کر کے فوراً صوفیہ کے بیڈ کی طرف آ گئی تھی اور پھر اس پر جھکتی بولی، بہت مبارک ہو چھوٹی آپا۔ تمہیں بھی، چھوٹی آپا مسکرا کر بولی۔ آپ تو ٹھیک ہیں نا؟ ہاں، پھر سرگوشی میں بولی، امی بہت خوش ہیں، انہیں بھی مبارکباد دو۔ اچھا، وہ سیدھی کھڑی ہوئی، پھر پلٹ کر کہنے لگی، پوتے مبارک آنٹی، خوش رہو، تمہیں بھی بھانجے مبارک ہوں، امی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں بچوں کو دیکھ لوں؟ وہ کوٹ کی طرف بڑھتی ہوئی پتہ نہیں کیوں جھجک گئی تھی۔ دیکھ لو، صوفیہ کو ہنسی آ گئی، دیکھنے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں، آپ تو بس۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر کوٹ پر جھک گئی۔ صحت مند اور گول مٹول بچے سکون سے سو رہے تھے، اسے بے اختیار ان پر پیار آ گیا تو انگلی سے ان کے گال کو چھو کر دیکھنے لگی۔ نرمی سے چھونے کے باوجود بچہ کسمسایا اور رونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس نے گود میں اٹھا لیا اور پھر بے اختیار ہو کر اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھ لیے تھے، پھر سینے میں بھیجا تو اس کے اندر ممتا انگڑائیاں لینے لگی۔ چھوٹی آپا، وہ اپنے آپ میں نہیں رہی، کھویا کھویا لہجہ اور کھوئے کھوئے انداز میں کہنے لگی، اسے مجھے دے دیں، دونوں تمہارے ہیں۔ صوفیہ سے پہلے امی بول پڑی، انہوں نے شاید اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا تھا۔ اچھا، وہ بچے کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرنے لگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ ربیہ، صوفیہ حیران ہوئی، پلیز چھوٹی آپا، اسے مجھے دے دیں، یقین کریں میں اس کی پرورش میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کروں گی، وہ عجیب منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ لیکن ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، ذرا بڑا ہو جائے پھر۔ اچھا، وہ مایوس نظر آنے لگی، ساتھ ہی تمام آرزوؤں کا عکس چہرے پر اتر آیا تھا۔ بہت آہستگی سے بچے کو دوبارہ کوٹ میں لٹا دیا۔ اچھا میں چلوں؟ اپنی بات کہہ کر فوراً پلٹی تو دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے مہروز کے ساتھ شروز احمد کھڑے تھے اور وہ خاصی پر اعتماد ہو گئی تھی، سمجھنے لگی تھی کہ اب ہر قسم کے حالات کا سامنا کر سکتی ہے۔ شروز احمد کو اچانک سامنے دیکھ کر ساری خود اعتمادی دھری کی دھری رہ گئی، یا پھر شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ان سے یوں بھی سامنا ہو جائے گا۔ بہت کوشش کی کہ مضبوط قدموں سے چلتی ان کے قریب سے نکل جائے، لیکن ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی، بمشکل اپنا رخ موڑ سکی تھی۔ عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی، سب اپنی اپنی جگہ خاموش۔ شروز احمد محض امی کی موجودگی کی وجہ سے اپنی پوزیشن آکورڈ محسوس کر رہے تھے۔ اگر امی اس وقت یہاں موجود نہ ہوتی تو وہ اگر اس کی طرف پیش قدمی نہ کرتے تو واپس ضرور پلٹ جاتے۔ کتنے لمحے چپ چاپ سے رکھ گئے، پھر اس خاموش فضا میں ارتعاش بچے کے رونے کی آواز سے پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہر شے جیسے حرکت میں آ گئی تھی۔ صوفیہ کے ساتھ اس نے بھی گردن گھما کر کوٹ کی طرف دیکھا۔ امی اپنی جگہ سے اٹھ کر آ گئیں، مہروز بے اختیار آگے بڑھا اور شروز احمد بے آواز قدموں سے باہر نکل گئے تھے۔ اسے بھوک لگی ہے، امی نے کہا تو صوفیہ اس سے کہنے لگی، ربیہ پلیز ذرا اس کا دودھ بنا دو۔ وہ چپ چاپ میز کی طرف بڑھ گئی تھی اور کپ میں دودھ بنا کر دوبارہ کوٹ کے پاس آئی، پھر چمچ سے بچے کے منہ میں دودھ ڈالنے لگی۔ اس وقت اس کے اندر کی ممتا چہرے اور آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ مہروز کچھ دیر تک اس کی طرف گھومتا رہا، پھر پلٹ کر دوسرے بیڈ پر جا بیٹھا۔ وہ بچے کو دودھ پلا کر ہٹی تو کہنے لگی، اچھا چھوٹی آپا اب میں چلتی ہوں۔ کہاں جائیں گی؟ میرا مطلب ہے آفس یا گھر؟ مہروز پوچھنے لگا۔ گھر جاؤں گی، کچھ دیر رک جائیں، میرے ساتھ چلیے گا، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی کہ صوفیہ بول پڑی، مہروز ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ چلی جانا، آؤ یہاں آ کر بیٹھو۔ اسے شیشو پن میں دیکھ کر امی بولی، جیسے جانتی ہوں کہ ان کی بات سے انکار نہیں کرے گی، اور امی کی جگہ کوئی اور خاتون ہوتی تب بھی وہ پڑھائی کا خیال کرتے ہوئے انکار نہ کرتی، اسی لیے خاموشی سے بیٹھ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دزدیدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں شہروز احمد کھڑے تھے، اور اب وہ وہاں نہیں تھے۔ اس نے قدرے اطمینان کا سانس لیا اور یوں ہی بات کرنے کی غرض سے صوفیہ سے پوچھنے لگی، آپ کب تک یہاں رہیں گی؟ غالباً 5-6 دن۔ اسی وقت ڈاکٹر صاحبہ راؤنڈ پر آ گئیں تو مہروز اٹھ کر باہر آ گیا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر ریلنگ کے سہارے شہروز احمد کھڑے نظر آئے تو وہ بھی ان کے پاس چلا آیا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ قریب پہنچ کر اس نے پوچھا، لیکن پھر اپنا سوال احمقانہ لگا۔ کچھ خجل سا ہو کر سر کھجانے لگا تو شہروز احمد ہلکے سے ہنس دیے، تم یہاں کیوں آ گئے؟ ڈاکٹر صاحبہ راؤنڈ پر آئی ہیں، میں اس لیے یہاں آ گیا۔ دونوں بچے تو ٹھیک ہیں نا؟ جی۔ سنو، شہروز احمد اسے متوجہ کر کے خاموش ہو گئے اور نظریں بھی ہاسپٹل کے احاطے سے باہر روڈ پر رواں دواں ٹریفک میں بھٹکتی چھوڑ دیں۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ مہروز پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور ان کی طرف سے کسی بھی بات کا منتظر۔ سوچ رہا ہوں تم سے کہوں یا نہیں، پتہ نہیں تم کیا خیال کرو۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے، ایسی کیا بات ہے جس کے لیے آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے؟ مہروز کا جھنبا ہوا، وہ خاموش رہے، پھر کہنے لگا،
آپ حکم کریں، میں کچھ خیال نہیں کروں گا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سے متوجہ سامنے متوجہ ہو گئے۔ مہروز نے بے اختیار ان کا بازو تھام کر ہلا ڈالا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیے نا، مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا تو مہروز جھنجلا گیا تھا۔ پتہ نہیں، آپ وہ بات کریں نا جو کرنا چاہتے ہیں۔ برا تو نہیں مانو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شہروز احمد کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر قدرے سر جھکا کر بولے، ایک بچہ مجھے دے دو۔ شہروز بھائی، وہ حیران ہوتا ہوا بولا، دونوں آپ کے ہیں؟ ہاں، انہوں نے جھکے ہوئے سر کو اس بات میں ہلایا، پھر کہنے لگے، لیکن ایک بچہ جس کے میں تمام اختیارات چاہتا ہوں، اس کے بارے میں ہر فیصلہ میں خود کروں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں شہروز بھائی، آپ بڑے ہیں، ہمارے بارے میں بھی فیصلے کے اختیار آپ کو ہیں۔ کیا میں نے کبھی آپ کی کسی بات سے انکار کیا؟ مہروز سعادت مندی کا مظاہرہ کرتا بولا، تم نہیں سمجھو گے، میرا خیال ہے مجھے صاف لفظوں میں بتانا چاہیے۔ انہوں نے طویل سانس لے کر کہا تو مہروز پوری توجہ سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں وہ بچہ رابعہ کی گود میں ڈالوں گا۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے ذرا سا رخ موڑا، پھر کہنے لگے، ابھی وہ غالباً ایسی کسی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی خواہش رد مت کرو مہروز، اس نے کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگا، اور پھر وہ کوئی غیر نہیں، صوفیہ کی بہن ہے۔ بچہ صوفیہ کے پاس رہے یا اس کے پاس، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ آہستگی سے بولے۔ مہروز چپ چاپ ان کی طرف دیکھے گیا اور پتہ نہیں کیا سمجھے، ہونٹ بھیج گئے تھے۔ کتنی دیر تک دونوں کے مابین کوئی بات نہ ہوئی۔ مہروز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، اور سمجھے کہ مہروز کو ان کی بات بری لگ گئی ہے۔ جب یہ کہنے لگے، آئی ایم سوری یار، میں کچھ نہیں شہروز بھائی۔ مہروز فوراً بول پڑا، مجھے آپ کی بات سے نہ اختلاف ہے نہ انکار، البتہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا، امی اور صوفیہ سے تم خود بات کرو گے؟ انہوں نے اپنا دامن بچایا۔ ابھی؟ وہ سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں، اسے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ وہ کسی نادیدہ نکتے پر نظر جما کر کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولے تو مہروز اوکے کہہ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ اندر داخل ہوا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، چلیں ابھی چلتے ہیں۔ پھر جیسے اچانک کچھ یاد آیا تو کہنے لگا، رابعہ پلیز آپ یہاں سے اپنی بڑی آپا کو فون کر دیں۔ میں گیا تو تھا فون کرنے، لیکن مجھے ان کا نمبر یاد نہیں رہا۔ کیا کہنا ہے ان سے؟ وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، اپنے دو دت بھانجوں کی خوشخبری سنا دیں۔ وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ صوفیہ کی طرف دیکھنے لگی تو اس کا اشارہ پا کر باہر نکل آئی۔ سامنے سے آتی سسٹر سے ٹیلی فون کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نیچے PCO میں جانے کا کہا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے سیڑھیاں اتر آئی تھی۔ کون؟ رابعہ؟ بڑی آپا اس کی آواز سن کر کہنے لگی، کہاں سے بات کر رہی ہو؟ ہاسپٹل سے۔ خیریت؟ ہاں، وہ چھوٹی آپا کو دیکھنے آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بڑی آپا اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ بیٹا، بلکہ ماشاءاللہ 2 بیٹے۔ اچھا، مبارک ہو۔ یہ بتاؤ صوفیہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہیں، آپ آئیں گی؟ ہاں، شام میں عاصم آئیں گے تو ان کے ساتھ آؤں گی۔ اور تم کیا صوفیہ کے پاس رہ رہی ہو؟ نہیں بڑی آپا، میں تو ابھی آفس سے چھٹی لے کر آئی ہوں، بس اب گھر جا رہی ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ جی، آپ آئیں نا کسی دن۔ آؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ فون بند کرنے کے بعد بھی کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہیں سے گھر چلی جائے، بلکہ ان سب کے درمیان بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا اسے یوں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب صوفیہ گھر آتی تب وہ بچوں کو دیکھ لیتی، لیکن جب آ ہی گئی تھی تو یوں چپ چاپ واپس جانا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ اوپر آ گئی۔ بات ہو گئی بڑی آپا سے؟ صوفیہ اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ جی، مختصر جواب دے کر یوں ہی کھڑی رہی تاکہ مہروز بھی جانے کے لیے اٹھ جائے، اور وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، آپ کو جانے کی بہت جلدی ہے؟ ہاں، مجھے اب چلنا چاہیے۔ اوکے۔ وہ اٹھا تو امی بھی اس کے ساتھ اٹھی۔ آپ بیٹھے آنٹی۔ پھر صوفیہ کی طرف دیکھ کر بولی، اچھا چھوٹی آپا، میں چلوں؟ رکو بیٹا، امی نے کہا تو وہ بڑھتا قدم روک کر انہیں دیکھنے لگی جو بچے کو کمر میں لپیٹ رہی تھی۔ ہاتھوں پر اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو بیٹا، یہ تمہارے پاس رہے گا۔ جی؟ وہ حیرتوں کے ساتھ سناٹوں میں گھر گئی۔ لو رابعہ، ابھی تم خود ہی تو کہہ رہی تھی۔ صوفیہ نے کہا تو وہ فوراً بول پڑی، ہاں لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ مہروز بھائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ ہم سب خوشی سے اسے تمہاری گود میں دے رہے ہیں، اور پھر یہ تمہارے پاس رہے یا میرے پاس، ایک ہی تو بات ہے۔ صوفیہ نے نرمی سے کہا۔ چھوٹی آپا، وہ اسی قدر کہہ سکی اور امی کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر بچہ اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ اگلے پل اسے سینے میں بھینچ کر اپنی پیشانی اس پر ٹکائی تو آنکھوں میں پانی بھر آیا، جسے بامشکل اس نے پلکوں تک آنے سے روکا اور چہرہ اونچا کیا تو کہنے لگی، میری زندگی کے صحرا میں جو پھول آپ نے کھلایا ہے نا، اس کے لیے میں کوئی شکریہ نہیں۔ مہروز فوراً بول پڑا، شکریہ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے مہروز بھائی، اور میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں۔ وہ اسے تشکر سے دیکھتے ہوئے بولی، اچھی بات ہے، اب چلیں؟ میں جاؤں؟ وہ امی کی طرف دیکھ کر بہت سادگی سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ صوفیہ کو خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ بھری آغوش کے احساس نے
اچانک اس کے اندر بے پناہ خوشی بھر دی تھی اور اندرونی خوشیوں کا عکس اس کے چہرے کو اس قدر منور کر رہا تھا کہ دور کھڑے شہروز احمد اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو تو حیران رہ گئے، پھر دور تک ان کی نظریں اس کا تعاقب کرتی رہی تھیں۔ مہروز اسے باہر سے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا اور جب وہ بچے کو لیے اندر آئی تو اماں کلثوم اور ہما پہلے حیران ہوئی، پھر سوال پر سوال۔ کس کا بچہ ہے؟ تمہارے پاس کیسے آیا؟ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ وغیرہ وغیرہ۔ وہ اطمینان سے مسکرا رہی تھی، پھر بیٹھی تو اطمینان سے بولی، یہ میرا بیٹا ہے ربیہ۔ اماں نے تنبیہی انداز اختیار کیا۔ کہاں سے لائی ہو اسے؟ میں چھوٹی آپا کو دیکھنے گئی تھی، اسے بتانا پڑا، ان سے کہا ایک بچہ مجھے دے دیں، انہوں نے دے دیا۔ کیا؟ اماں کو یقین نہیں آیا، فوراً بڑھ کر بچے کے منہ پر سے کمبل ہٹایا، پھر کہنے لگی، ہے تو صوفیہ کا بچہ، لیکن اس نے تمہیں کیوں دے دیا؟ میں نے کہا تھا نا ان سے، اور تمہارے کہے سے اس نے دے دیا۔ اور مہروز کو اور اس کی ساس؟ اماں حیرانی سے بولی، سب وہیں موجود تھے۔ وہ اماں کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، اور ان کی ساس نے خود میری گود میں بچہ ڈالا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ اب میرا ہے۔ وہ قدرے بلند آواز میں بولی، وہ تو ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کی تیز آواز پر اماں نرم پڑتی کہنے لگیں، لیکن تمہیں بچے کو اس کی ماں سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اماں، کیا میں ان کی ماں نہیں بن سکتی؟ اماں خاموش رہیں تو کہنے لگی، میں بنوں گی اس کی ماں۔ میں نے اسے جنم نہیں دیا تو کیا ہوا، میں اس کی پرورش کروں گی۔ اور اماں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اب اس گھر کی خاموش فضاؤں میں اس کی معصوم ہنسی کی جلترنگ بجا کرے گی۔ اور کیا؟ ہما نے فوراً اس کی تائید کی، پھر اس کے برابر بیٹھتی بولی، لائی آپی، اسے میری گود میں دے دیں۔ ہاں تم اسے پکڑو، میں اس کا دودھ وغیرہ لے آؤں۔ اس نے بچہ ہما کی گود میں دیا، پھر اٹھی تو اماں کے گلے میں بازو ڈالتے بولی، اماں، چھوٹی آپا نے خوشی سے دیا ہے، یقین کریں میں نے انہیں مجبور نہیں کیا، بے شک وہ آئیں تو پوچھ لیجیے گا۔ اماں نے اس کے ہاتھ تھپک کر اس بات میں سر ہلایا تو وہ جلدی سے بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ کوئی گھنٹے بعد واپس آئی تو دودھ اور فیڈر کے علاوہ بچے کی اور کتنی چیزیں اس کے ہاتھوں میں تھیں، جنہیں پلنگ پر رکھتے وہ ہما سے پوچھنے لگی، یہ اٹھا تو نہیں تھا؟ نہیں۔ اماں کہاں ہیں؟ وہ بچے کے کپڑے وغیرہ سینے میں لگی ہیں۔ اچھا، اس نے خوشی کا اظہار کیا، پھر تھرماس اٹھا کر کلثوم کو دیتی ہوئی بولی، پانی ابال کر اس میں ڈال دو، کوئی پتہ نہیں خان بہادر کب اٹھ جائیں۔ آپی، ابھی اس کا نام تو رکھا نہیں؟ ہما پوچھنے لگی۔ نہیں۔ کیا نام رکھیں؟ تم دونوں ناموں کی لسٹ بنا لو، پھر اس میں سے جو اچھا لگے گا وہ رکھ لیں گے۔ اس نے فراخ دلی سے کلثوم اور ہما کو بچے کا نام رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن جب انہوں نے طویل لسٹ اس کے آگے رکھی تو اسے بھی کوئی نام پسند نہ آیا۔ منہ بنا کر بولی، نام ایسا ہو جس کے معنی بھی اچھے ہوں اور اس میں بامزمی ہونے کی دعا کیا کروں۔ پھر اس کے کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، یہ میری بے آب و رنگ زندگی میں خوشیوں کا پیامبر بن کر آیا ہے، ہمارے ہونٹوں کی کلکلاتی ہنسی اور اس ننھے سے وجود کی مرہون منت ہے، اور ابھی تو یہ ہمارے لیے اور بھی بہت سی خوشیاں لائے گا۔ یہ ابتہاج ہے۔ ابتہاج کا مطلب سمجھتی ہو؟ اس نے ان کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ کلثوم اور ہما نے نفی میں سر ہلا دیا تو کہنے لگی، ابتہاج کا مطلب ہے خوشی، مسرت، شادمانی، اور خدا اسے ہمیشہ شادماں رکھے۔ اس نے بچے کا نام بتاتے اسے ساتھ دعا بھی دی تھی، پھر اس کے نرم نرم گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ ننھے ابتہاج کی بدولت واقعی اس گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اب ہم یہاں پہ جانے تک اس کی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے، پھر اماں سارا دن اس کے ساتھ مصروف رہتی، کلثوم اور ہما تو اس کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی، جب آفس سے لوٹتی تو اس کے باوجود اس کے ساتھ لگی رہتی، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ ابتہاج کو گود میں لیتے ہی اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، اور رات میں بھی اس کا فیڈر وغیرہ بنانے کے لیے وہ خود اٹھتی تھی۔ کئی بار اماں نے کہا کہ آفس جانا ہوتا ہے، رات میں سکون کی نیند لے لیا کرو، بچے کو وہ دیکھ لیں گی، لیکن وہ نہیں مانی، اسے اپنے پاس ہی سلاتی تھی۔ اس روز وہ آفس سے لوٹی تو اماں کے پاس آ بیٹھی، کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ سنو، آج پھر سمینہ اپنی والدہ کو لے کر آئی تھی۔ کون سمینہ؟ فوری طور پر اسے یاد نہیں آیا تو پوچھنے لگی، وہی کلثوم کی سہیلی جو اپنے بھائی کا پیغام لائی تھی۔ اچھا، وہ سرسری انداز میں کہہ کر لاتعلق نظر آنے لگی تو اماں متعجب ہوئی، پھر خود ہی کہنے لگی، میں نے ان سے کہہ دیا ہے پہلے ہم لڑکے کو دیکھ لیں پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کل بلا کر گئی ہیں، تم آفس سے جلدی آؤ تو ہمارے ساتھ چلنا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی طرف سے اشارہ کر کے اماں کی طرف دیکھنے لگی، تم بڑی بہن ہو۔ اچھا تو ٹھیک ہے نا اماں، لیکن اگر آپ بڑی آپا کو لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، پھر وضاحت کرتی رہیں گی۔ میرے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ ہما یا کلثوم کی شادی سے پہلے میرے حالات ان کے سسرال والوں تک پہنچیں۔ ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق سوچتا ہے اماں، ہو سکتا ہے کہیں بات بنتے بنتے محض میری وجہ سے نہ بگڑ جائے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے کیوں؟ اماں نے اسے ٹوکا۔
میں غلط نہیں کہہ رہی اماں، ایک بار میرے ماتھے پر طلاق کا لیبل لگا اور دوسری بار بیوقی کی چادر اڑی۔ آپ ماں ہیں اس لیے کہتی ہیں کہ اس میں میرا کیا قصور، لیکن ہر کوئی تو ایسا نہیں سوچتا، اور کچھ نہیں تو منحوس ہی سمجھ لیں گے لوگ۔ وہ تلخ کہتے ہوئے بولی، ایسی باتیں مت کرو، میرے نہ کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی، حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بڑی آپا کو لے جائیں، ویسے بھی ان معاملات میں خاصی اناڑی ہوں میں۔ اماں خاموشی رہ کر اسے دیکھتی رہیں، وہ نظریں چراتے بولی، اس روز میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کر گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ نہیں بیٹا، تم نے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا تھا، کم عقلی ہے میری جو میں یہ سمجھ نہ سکی، جو میں یہ سمجھتی رہی کہ سکھ بڑے گھروں میں ہی ملتے ہیں، ہر ایک کو خوشحالی راس نہیں آتی، ہر ایک کو دکھ سکھ سب مقدر میں ملتے ہیں، اور میں مقدر ہی کی نفی کرتی رہی۔ قدرے توقف کے بعد گہرے سانس لے کر بولی، اگر میں مقدر پر یقین رکھتی اور پہلی بار ہی تمہارے لیے ثاقب کے گھر والوں کو ہاں کر دیتی تو شاید حالات… بس کریں اماں، اس نے ٹوک دیا، میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اسے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کلثوم اور ہما کا سوچیں۔ ان کا تو سوچ ہی رہی ہوں، لیکن ان سے زیادہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ میری فکر؟ وہ پھر ٹوک گئی تھی، میری فکر کیوں کرتی ہیں اماں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کلثوم کی جنید کے ساتھ منگنی ہوتے ہی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اماں کا خیال تھا کہ جس طرح پہلے بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں اسی طرح کلثوم کی بھی کریں گی، لیکن وہ فوراً بول پڑی، نہیں اماں، پہلے صرف ابا کمانے والے تھے، اب میں بھی ہوں، اور میں یہ صرف اپنے لیے نہیں کرتی، گھروں اپنی بہنوں کے لیے بھی کرتی ہوں۔ میرا جتنا پیسہ آپ نے آئندہ کے لیے جمع کر رکھا ہے وہ سب کلثوم کی شادی پر لگا دیں۔ اماں منع کرتی رہیں، آخر میں اس نے دھمکی دی، ٹھیک ہے، جب میں اس گھر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو مجھے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، میں اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لیتی ہوں، جہاں ابتہاج اور میں رہیں گے۔ جو دل چاہے کرو۔ اماں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اس کی جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر دی تھی، جسے وہ جب آفس سے جلدی نکلنے کا موقع ملتا کلثوم کے جہیز کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی تھی۔ اس روز بھی آفس میں کچھ زیادہ کام نہیں تھا، اتفاق سے ایم ڈی بھی نہیں آئے تھے، اس لیے 3 بجے کے قریب جب جی ایم صاحب سے گھر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی تھی۔ اپنی ٹیبل پر آ کر اس نے جلدی جلدی تمام کاغذات سمیٹ کر دراز میں بند کیے اور بیگ کھول کر پیسوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ فرناز اس کے پاس آ کر کہنے لگی، خیریت، اتنی عجلت کا مظاہرہ کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ میں چھٹی لے کر جا رہی ہوں۔ وہ مسلسل بیگ میں مصروف بولی تھی۔ گھر جاؤ گی؟ ہاں، لیکن پہلے ذرا مارکیٹ جاؤں گی۔ وہ بیگ بند کر کے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ مارکیٹ؟ فرناز سوچتی ہوئی بولی، مارکیٹ تو مجھے بھی جانا ہے، گھر کے لیے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ چلو پھر۔ وہ فوراً بولی، پتہ نہیں مجھے چھٹی ملتی ہے یا نہیں، کام تو کچھ ہے نہیں، اور رحمانی صاحب بھی ابھی موڈ میں بیٹھے ہیں، تم جا کر بات کرو، ہو سکتا ہے چھٹی مل جائے۔ اچھا۔ فرناز اسے رکنے کا کہہ کر رحمانی صاحب کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو وہیں سے انگوٹھا دکھا کر چھٹی مل جانے کا اشارہ کر دیا اور اس کے پاس آنے کے بجائے اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اٹھتے اٹھتے بھی اپنی ٹیبل کا جائزہ لیا، پھر فرناز کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی تھی۔ تمہیں کیا لینا ہے؟ فرناز پوچھنے لگی۔ میں کلثوم کے لیے 1-2 بنارسی ساڑیاں لوں گی، اس کے علاوہ کوئی مخصوص شے ذہن میں نہیں آ رہی، اگر کوئی ایسی چیز نظر آ گئی جسے میں نے اس کے لیے ضروری خیال کیا تو لے لوں گی۔ وہ پھر سے بولی، اچھا پھر یہیں قریبی مارکیٹ میں چلتے ہیں، ضرورت کی ہر شے تو مل جاتی ہے یہاں۔ فرناز نے کہا تو اس نے بھی تائید کی تھی اور دونوں پیدل چل پڑی۔ پھر مختلف دکانوں کو دیکھتے پہلے اس نے ساڑیاں خریدیں، پھر کیونکہ کوئی خاص آئٹم ذہن میں تو تھا نہیں اس لیے فرناز کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جس دکان پر رکتی وہ بھی رک جاتی، وہ چلتی تو پھر وہ بھی چل پڑتی۔ ایک جگہ رک کر فرناز اپنی مطلوبہ چیزیں دیکھ رہی تھی تو یوں ہی بھٹکتی ہوئی اس کی نظر سامنے شو کیس میں سجے بچوں کے خوبصورت ڈیزائن والے کپڑوں پر جا ٹھہری۔ اسے فوراً ابتہاج کا خیال آیا۔ سنو، میں ذرا سامنے والی دکان میں جا رہی ہوں، اس نے فرناز کو دکاندار کے ساتھ بحث کرتے دیکھ کر اس کے کان میں کہا اور اس کے کہنے پر سامنے اشارہ کر کے اس کی طرف چلی آئی تھی۔ ابتہاج کے لیے سوٹ دیکھنے اور پسند کرنے میں کافی وقت لگا تھا، اس دوران وہ بار بار فرناز پر بھی نظر ڈالتی۔ پھر فرناز اپنی چیزیں لے کر اس کے پاس آ گئی تو اس نے بھی 3-4 سوٹ الگ کر کے پیک کروا لیے تھے۔ کس کے لیے لے رہی ہو؟ میرا مطلب ہے بھانجا یا بھتیجا؟ فرناز پوچھنے لگی۔ نہ بھانجا نہ بھتیجا، میرا اپنا بیٹا، وہ مسکرا کر بولی۔ کیا؟ فرناز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا تم… باقی بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اس کی حیرت سے محظوظ ہو کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دکاندار کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لے کر پیمنٹ کر دی تھی۔ پھر فرناز کو چلنے کا اشارہ کرتی جیسے ہی پلٹی، انیلا کو دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹک گئی تھی۔ اس کے ساتھ منصور بھی تھا، گود میں ایک بچی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہمیشہ کی طرح انیلا لپک کر آئے گی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ اسے افسوس ہوا کیونکہ ایک وہی تو تھی جس نے ثاقب حسن کے گھر میں اس کی دلجوئی کی تھی، اور اب وہ بھی نظریں چرا رہی تھی۔
اس نے سوچا بدلے میں وہ بھی انجان بن کر قریب سے نکل جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی اور فرناز کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو انیلا؟ پھر منصور کی طرف دیکھ کر بولی، آپ کیسے ہیں منصور بھائی؟ اور یہ بچی ہماری ہے۔ منصور خوش دلی سے ہنسا۔ مبارک ہو، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، اس نے شکوہ کیا۔ آپ دوبارہ آئی ہی نہیں۔ جواباً منصور کا شکوہ تو وہ فوراً بولی، میں آتی؟ میں کیا میری واپسی کے لیے گنجائش چھوڑی گئی تھی؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اصولاً تو چلے منصور۔ منصور پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ انیلا ٹوک کر واپسی کی بات کرنے لگی۔ اس نے تعصب سے اسے دیکھا اور دکھ سے بولی، رشتوں سے قطع نظر انیلا، تم تو میری دوست بھی تھی، مجھے اور کسی بات کا نہیں لیکن تمہارا انتظار ضرور تھا اور میں اب تک تمہاری راہ ہی دیکھا کرتی ہوں۔ آؤں گی کسی دن۔ انیلا کا انداز صاف جان چھڑانے والا تھا، جسے اس کے ساتھ ساتھ فرناز نے بھی محسوس کیا، اور وہ تو شاید نظر انداز کر کے کھڑی رہی، لیکن فرناز کو سخت توہین کا احساس ہوا۔ اس کا ہاتھ کھینچتی دکان سے باہر لے آئی۔ کون تھی یہ بدتمیز؟ فرناز نے خاصا جل کر پوچھا۔ پہلے دوست پھر نند۔ مختصر لفظوں میں تعارف کروا کر وہ انیلا کے پیچھے نظر دوڑانے لگی تو فرناز اسے وہاں سے بھی کھینچ کر باہر لے آئی تھی۔ عجیب لڑکی ہو تم، وہ تمہیں لفٹ نہیں کروا رہی تھی اور تم اس کے پیچھے مری جا رہی ہو۔ فرناز نے باقاعدہ اسے ڈانٹ دیا تھا تو وہ روحانسی ہو کر بولی، یہ بات نہیں ہے، اصل میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ تو ایسی نہیں تھی۔ آج ہی جا کر اس کے بھائی سے شکایت کرنا۔ فرناز نے فوراً مشورہ دیا تو وہ غائب دماغی سے بولی، کون سے بھائی سے؟ ہیں؟ فرناز نے پوری آنکھیں کھول دی۔ کہاں ہو تم؟ بھائی اسی بھائی سے جس کی تم منظور نظر منقوہ ہو۔ وہ خاصے طنزیہ انداز میں بولی۔ اچھا؟ اس کی ہلکی سی ہنسی میں دکھ بھی شامل تھا جو پل بھر میں آنکھیں نم کر گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ اس کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ کر فرناز ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ نہیں، آؤ واپس چلیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ شاپنگ سینٹر کی سیڑھیاں اتر گئی تھی، جبکہ فرناز نے وہیں کھڑے کھڑے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر اس کے پاس آئی تو کہنے لگی، سنو مجھے پیاس لگی ہے اور کچھ بھوک بھی۔ پھر ادھر ادھر نظریں دوڑا کر بولی، چلو وہاں بیٹھ کر کوک پی لیں۔ اب گھر جا تو رہے ہیں نا، وہیں جا کر پی لینا۔ اور اب کہیں بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ارے واہ، راستے میں چاہے پیاس سے دم نکل جائے تب؟ وہ خاصے غصیلے لہجے میں بولی۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ مسکرائی۔ تمہیں کیا پتا؟ چلو آؤ۔ فرناز زبردستی اسے لے آئی تھی اور کونے والی ٹیبل پر بیٹھتے اس نے کوک کے ساتھ برگر کا آرڈر دے دیا تھا، پھر اطمینان سے اس کی طرف دیکھتے بولی، ہاں اب بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ کیسا معاملہ؟ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ تمہاری نند تم سے اکڑی اکڑی کیوں تھی؟ اور شوہر کے ذکر پر تمہاری آنکھیں کیوں بھیگیں؟ کیا وہ بھی تم سے اسی طرح اکڑا اکڑا رہتا ہے؟ نہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مختصر بولی۔ ارے، فرناز کو اس کے دوسرے انکشاف پر شوق لگا تھا۔ کتنی ہی دیر تک گنگسی اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، کمال ہے، تم نے کبھی اپنے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ میں تو سمجھتی رہی کہ میری طرح کی ہی لڑکی ہو، تعلیم کے بعد اچھے رشتے کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کی بجائے جاب کرنے لگی ہو تاکہ گھر کی گاڑی مزید سہولت سے چل سکے۔ اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگی، لیکن تم تو مختلف مراحل سے گزر کر آئی ہو۔ کٹھن مراحل سے؟ کیا ہوا تھا شوہر کو؟ آخر اس نے ہمدردی میں پوچھا۔ ایکسیڈنٹ، اس نے مختصر جواب دیا۔ ویری سیڈ، کتنا عرصہ ہوا؟ وہ افسوس کرتے بولی۔ 1.5 سال۔ واقعی بہت افسوس ہوا۔ کیا تمہارے سسرال والے تم سے نہیں ملتے؟ نہیں۔ پھر اس نے ثاقب حسن کے گھر والوں کا شروع سے جو رویہ تھا وہ سب بتا دیا اور آخر میں کہنے لگی، سوئم والے روز ہی میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، کبھی نہیں۔ جو میری بہت اچھی دوست رہی تھی وہ بھی نہیں، اور سب گھر والے ان کا ناروا سلوک، اس کے باوجود میرے ساتھ بہت اچھی تھی، لیکن آج تم نے خود دیکھ لیا۔ اس کی آواز میں دکھ کا تاثر تھا۔ فرناز کہہ کر پتہ نہیں کیا سوچنے لگی، پھر برگر کھانے کے دوران بھی مسلسل سوچتی رہی۔ اس کے بعد کوک کا بڑا سا گھونٹ حلق سے اتار کر میز پر کونیاں چکاتے پوچھنے لگی، سنو تمہارا شوہر گھر میں واحد کمانے والا تھا؟ ہاں، لیکن بعد میں اس نے اپنے بھائی کو بھی بزنس میں شامل کر لیا۔ اسی لیے؟ فرناز جیسے ساری بات سمجھ گئی تھی۔ کیا اسی لیے؟ وہ کچھ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ اسی لیے تمہاری ساس نے تمہیں گھر سے نکال دیا کہ وہ تمہارے شوہر کے بزنس پر قابض ہو جائیں، اور بے وقوف ہو تم، پھر بھی پلٹ کر نہ گئی۔ پھر سمجھاتے کہنے لگی، سنو اپنا جائز حق کیوں چھوڑتی ہو؟ مروت تو وہاں برتی جاتی ہے جہاں دوسروں میں بھی لحاظ ہو۔ جب انہوں نے ہی تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تو تم کیوں لحاظ کر رہی ہو؟ دھڑلے سے اپنے شوہر کی ہر چیز پر قابض ہو جاؤ۔ اگر وہ تمہارا حق تسلیم نہ کریں تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، انصاف مانگو، اور اگر اپنے لیے نہیں تو بچے کے لیے۔ مگر وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، بچہ میرا نہیں ہے۔ مزید انکشافات اور فرناز اچھل پڑی تھی۔ کیا مطلب؟ میری بہن کا بچہ ہے، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اچھی بات ہے، فرناز لاپرواہی سے کہہ کر پھر اپنی بات کی طرف آ گئی تھی۔ بہرحال تم اپنے لیے بھی تو سوچ سکتی ہو نا، خواہ مخواہ دوسروں کے نوکری کر رہی ہو جبکہ خود اچھی خاصی فرم کی مالک ہو۔ تم سے کس نے کہا میں مالک ہوں؟
وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، ظاہر ہے شوہر کے بعد بیوی ہی مالک ہوگی، اور اگر مالک نہ بھی ہو تب بھی تو تمہیں اس میں سے اتنا حصہ تو مل ہی جائے گا کہ جس سے تم اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکو۔ فرناز اسے سمجھاتے ہوئے بولی، چھوڑو، میرا دل نہیں مانتا، جب سائیں ہی نہیں رہا تو سب لے کر کیا کروں گی؟ وہ فوراً بولی، اچار ڈالنا، ایمان سے اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو ایک ایک کو کٹہرے میں گھسیٹ لاتی، اور تمہیں بھی میں یہی مشورہ دوں گی۔ سوچوں گی، وہ بات ختم کرنے کی غرض سے بولی، اب ویٹر کو بلاؤ، پیمنٹ کر کے چلتے ہیں، شام ہونے لگی ہے۔ چلو یہاں سے، پھر میں تم سے تفصیلی بات ضرور کروں گی۔ فرناز نے اسے کہہ کر ویٹر کو اشارے سے بلایا، پھر پیمنٹ کر کے دونوں اپنے اپنے شاپنگ بیگز اٹھاتے باہر نکل آئی تھیں۔ شام کے سائے تیزی سے پھیلنے لگے تھے۔ فرناز رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی بولی، ایک تو ہمارے راستے الگ الگ ہیں، ورنہ ایک ہی رکشے سے چلے جاتے۔ اسی وقت ایک رکشہ قریب آ کر رکا تو پوچھنے لگی، پہلے تم جاؤ گی کہ میں؟ مجھ سے پوچھنے کے بجائے رکشے والے سے پوچھو کہ وہ کہاں جانا پسند کرے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو فرناز رکشے کی طرف متوجہ ہو گئی، پھر اس سے بات کر کے پلٹ کر بولی، سنو، یہ گلشن جائے گا؟ کوئی بات نہیں، تم چلی جاؤ، میں دوسرا رکشہ دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے فراخ دلی سے اسے جانے کی اجازت دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ ایک رکشہ دور کھڑا نظر آ رہا تھا، اس طرف جانے لگی کہ ایک گاڑی بالکل قریب آ کر رکی، 2 قدم پیچھے ہٹی اور یوں ہی سرسری نظر ڈالی کہ شہروز احمد کو دیکھ کر بالکل غیر ارادی طور پر جہاں کھڑی تھی پنجوں کے بل پیچھے کی طرف گھوم گئی، اور وہ کیونکہ دور ہی سے اسے دیکھ چکے تھے، گاڑی بھی انہوں نے اسی کے لیے روکی تھی، اس لیے قدرے آواز کے ساتھ اس کی طرف کا دروازہ کھولا کہ وہ متوجہ ہو گئی، لیکن وہ اس طرح ہی رہی اور آواز دینا انہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ خود اتر کر اس کے سامنے آ گئے، نہ آداب نہ حال احوال، سامنے آتے ہی کہنے لگے، آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں، اور وہ کیونکہ اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی، اس لیے فوراً بولی، شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ شکریہ اس وقت ادا کیجیے گا جب میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی اور لہجہ بہت عام سا تھا، جیسے کبھی اس سے ملے بھی نہ ہوں، جیسے کبھی اس سے بھی ملے ہوں تو کسی اور طرز سے براہ راست کوئی واسطہ نہ رہا ہو۔ وہ بہت خاموشی سے ان پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ جہاں کچھ دیر پہلے رکشہ نظر آ رہا تھا، اتنی دیر میں رکشہ پتہ نہیں کس طرف نکل گیا تھا۔ اس تلاش میں نظروں کا زاویہ بدلا تو کہنے لگی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس وقت آپ کو کوئی سواری نہیں ملے گی، یقیناً بہت سواریاں مل جائیں گی، لیکن اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو… اس نے فوراً ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، اگر صوفیہ کو معلوم ہوا کہ میں نے ان کی بہن کو دیکھنے کے باوجود کھڑا چھوڑ دیا تو وہ بہت ناراض ہوں گی۔ صوفیہ کو یوں ہی نہیں معلوم ہو جائے گا، کوئی بتائے گا تب ہی۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی، بعض باتیں نہ بھی بتائی جائیں نا تب بھی لوگ جان جاتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ حتمی انداز میں کہہ کر دوسری طرف متوجہ ہو گئی، اور وہ جو اس کے چہرے پر نظر جمائے کھڑے تھے آہستہ آہستہ اس کے پورے وجود پر سے نظریں پھسلتی ہوئی اس کے پیروں پر جا ٹھہری۔ پیشانی پر ہلکی سی لکیر نمودار ہوئی، ہونٹ ذرا سے بھیجے۔ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے گاڑی میں جا بیٹھے، اور ابھی اسٹارٹ کر ہی رہے تھے کہ وہ رکشے میں بیٹھتی نظر آئی۔ ان کی پیشانی پر کئی اور لکیروں کا اضافہ ہو گیا، اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے گاڑی آگے نکال لے گئے تھے۔ عجیب بات تھی، وہ شہروز احمد کے ساتھ تھی تو ثاقب حسن سے متنفر، اور اپنے طور پر نہ صرف سوچ چکی تھی بلکہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی ثاقب حسن سے نہیں ملے گی، لیکن تقدیر نے ثاقب حسن کو اس کا مجازی خدا بنا دیا تھا، تو وہ زیادہ دیر تک اس کے لیے اپنے دل میں کدورت بھی نہیں رکھ پائی تھی، بلکہ زندگی بہرحال اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ لیکن جب شہروز احمد کا نام اس کی زندگی میں زہر گھولنے لگا، تب وہ اس نام سے بھی متنفر ہو گئی تھی۔ اس سارے قصے میں وہ سب سے زیادہ قصوروار شہروز احمد کو سمجھنے لگی، اور اب بھی سمجھتی تھی کہ اس کا کہنا تھا شہروز احمد جیسے شخص کو اول تو شروع ہی میں ثاقب حسن کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر کسی وجہ سے آ بھی گئے تھے تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چھوڑنے کا کیا سوال، جبکہ بعد میں وہ صوفیہ کے سامنے اسے محبت کا اعتراف بھی کر گئے تھے۔ اگر یہی اعتراف وہ اس وقت کر لیتے تو وہ خود ثاقب حسن کو مایوس لوٹا دیتی، لیکن اب ان کے نزدیک بزدل ترین انسان تھے۔ لوگ محبت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، اور شہروز احمد اس ریت کی دیوار کو گرا نہ سکے تھے، اور شہروز احمد ریت کی دیوار کو بھی گرا نہ سکے جو ثاقب حسن نے اول روز سے ہی ان دونوں کے درمیان کھڑی کر دی تھی، اور آج وہ کس ناطے سے میرے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں۔ رات میں وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، بڑا گھمنڈ ہے شاید انہیں اپنی ذات پر، کہ وہ کہیں گے اور میں ان کے ساتھ چل پڑوں گی۔ فالتو اور گری پڑی چیز نہیں ہوں، خود ہوں گے زمانے بھر کے فالتو۔ آئندہ اگر کبھی میرے راستے میں آئے نا تو مزہ چکھا دوں گی، یاد رکھیں گے۔ اس نے سر جھٹک کر کروٹ بدلی تو پھر ان کا خیال آ گیا تھا، سمجھ رہے ہوں گے کہ میں پہلے والی بے وقوف سی رابعہ ہوں، انتہائی بزدل سی۔
وہ ذرا روب سے بات کریں گے اور میں ڈر جاؤں گی۔ میں کیوں ڈروں؟ ہاں میں کیوں ڈروں؟ وہ کبھی بھی کسی بھی انداز میں مسلسل انہیں سوچتی اور پھر اپنے طور پر مطمئن کہ شخص کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اور اس روز تو اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اگلے روز اس نے اماں کو بتایا کہ ان کی انیلا سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب یہ بتا رہی تھی کہ وہ خاصی اکڑی اکڑی تھی تو اسے فرناز کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے سوچا کہ شاید انیلا بھی اسی لیے بدل گئی ہے تاکہ میں اس کے گھر سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہ رکھوں۔ تب وہ اماں سے کہنے لگی، اماں کلثوم کی شادی سے فارغ ہو جائیں پھر میں اپنی سسرال جاؤں گی۔ کاہے کو؟ اماں حیرت سے بولی، وہاں اب کون ہے تمہارا؟ کوئی نہ بھی ہو پھر بھی جاؤں گی اپنا حق لینے۔ آخر کس حساب سے انہوں نے مجھے 3 کپڑوں میں نکال باہر کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولی، 3 کپڑوں میں تو تم شہروز کے گھر سے بھی آئی تھی۔ اماں کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی اور اماں اس کی حالت سے بے خبر اپنی کہے گئی، آج تم ثاقب حسن کے گھر والوں سے اپنا حق لینے کی بات کر رہی ہو، کل شہروز سے حق وصول کرنے کھڑی ہو جاؤ گی، اور اسے صوفیہ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا سوچا ہے تم نے؟ اماں کتنی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی، یہاں شہروز کا کیا ذکر؟ ان کے گھر میں 3 کپڑوں میں ضرور آئی تھی، لیکن انہوں نے مہر کی رقم کے ساتھ مجھے مکان کے کاغذات بھجوا دیے تھے جو میں نے اسی وقت واپس بھجوا دیے تھے، جبکہ ثاقب حسن کے گھر سے کوئی مجھے پوچھنے تک نہیں آیا، اس لیے نا کہ انہیں خدشہ ہے کہیں میں اپنا حق نہ مانگ لوں، اور اماں جس کی نیت خراب ہے نا اس سے تو ضرور وصول کروں گی۔ اس نے اماں کو ساری بات کہہ دی تھی۔ بیٹا، اماں نرم پڑتی ہوئی بولی، مت سوچو ایسا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا نا، اب پھر کہہ رہی ہوں، جب گھر والا ہی نہیں تو گھر لے کر کیا کرو گی؟ میرے اندر آگ لگی ہے اماں جو کسی طرح نہیں بجھے گی۔ ان کا سلوک رویہ اور جس طرح انہوں نے بھری برادری میں مجھے باہر نکالا تھا نا وہ سب آپ کے سامنے ہوا، اور کیا وہ بھولنے والی باتیں ہیں؟ قدرے توقف کے بعد بولی، مجھے گھر نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن میں انہیں سبق ضرور سکھانا چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں کہ انہیں جس لڑکی کو کمزور سمجھ کر انہوں نے گھر سے نکالا تھا وہ کمزور نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ کیا کرو گی تم؟ اماں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ بھی، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اماں، وقت کی لگامیں اب میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وقت بہت بڑا ناصح ہے، غریب اور مظلوم کے ساتھ دینے میں دیر نہیں کرتا۔ اس کی آنکھیں اچانک کسی خیال کے تحت چمکنے لگی تھیں۔ اماں حیرت سے اس کی طرف دیکھے گئی تھیں، ہمیشہ سے کس قدر مختلف لگ رہی تھی وہ۔ شاید حالات نے اسے یہ سب سکھا دیا تھا۔ انہوں نے دل میں اس کا شکر ادا کیا کہ وہ مزید ٹوٹی نہیں، بکھری نہیں، بلکہ اپنے اندر جینے کا حوصلہ پیدا کر گئی تھی۔ اماں، وہ اماں کو یوں اپنی طرف دیکھتے پا کر ان کا ہاتھ تھام کر بولی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے آپ کو تکلیف ہو یا ابا میاں کی نیک نامی پر کوئی بات آئے۔ بس بیٹا یہی خیال رکھنا۔ اماں کے لہجے میں عاجزی تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں سے لگا لیے تھے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، بلکہ فی الحال تو بھول ہی جائیں، میں نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ ہنسی خوشی کلثوم کی شادی کریں، اس کے بعد اس قصے پر غور کریں گے۔ اپنے ابا میاں سے مشورہ ضرور کر لینا۔ نہ صرف مشورہ بلکہ ان کی اجازت سے ہی کروں گی۔ اس نے اماں کو خدشوں سے نکال کر پوری طرح مطمئن کر دیا تھا۔ کلثوم کی شادی میں بہت تھوڑے دن رہ گئے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ آفس سے چھٹی لے کر اماں کا ہاتھ بجائے، لیکن اتفاق سے ان دنوں آفس میں کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے چھٹی نہ مل سکی۔ 2-3 بار اس نے درخواست دی اور پھر جو ایم ڈی نے منع کر دیا۔ اصل میں ان کی فرم نے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ حاصل کر لیا تھا جس پر کام کرنا اکیلے ان کی فرم کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی دوسری فرم ان کے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام کر لے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری فرم سے بات ہو رہی تھی، بلکہ اس طرح سے آخری مراحل میں تھے، اس لیے کاغذی کارروائیاں ہو رہی تھیں، اور وہ کیونکہ اپنے کام کے ساتھ بہت فیئر تھی، پوری ایمانداری اور محنت سے کام کرتی تھی، اس لیے انتہائی ضروری معاملات میں ایم ڈی اس پر انحصار کرتے تھے، اور اب جبکہ کاغذی کارروائیاں ہو رہی تھیں تو ضروری کاغذات ٹائپ کرنا خاص طور پر اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے سمجھتی تھی، لیکن کیا کرتی، ذہن مسلسل کلثوم کی شادی کی طرف لگا ہوا تھا۔ اماں بالکل اکیلی تھیں، اماں بازار کے چکر نہیں لگا سکتی تھی، جبکہ بڑی آپا صوفیہ اپنے اپنے گھروں میں مصروف، کسی وقت آتی بھی تو مزید مشورے دے کر چلی جاتی۔ بڑی آپا تو خیر شروع سے ہی بہت کم کم آتی تھیں، اور صوفیہ ہر روز آئے لیکن رہنے کی بات کبھی نہیں کرتی تھی۔ اب تو بچے کی وجہ سے کہیں نکل ہی نہیں سکتی تھی، مجبوراً بیچاری اماں کو ہی سب کچھ نپٹانا پڑ رہا تھا۔ اس وقت بھی جتنی تیزی سے اس کی انگلیاں ٹائپ رائٹر پر حرکت کر رہی تھیں، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ اصل میں صبح جب وہ آ رہی تھی تو اماں نے اس سے کہا تھا کہ وہ جلدی آ جائے، پھر وہ اس کے ساتھ جیولر کے پاس جائیں گی جہاں انہوں نے کلثوم کا زیور بننے کے لیے دیا تھا، اور اب 5 بج چکے تھے، اس کا کام ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے درمیان ہونے والے ایگریمنٹ کی کاغذات ٹائپ کر رہی تھی۔ کچھ اتنی ڈھیر ساری شرائط، کچھ اس کی سمجھ میں آئیں، کچھ سر سے گزر گئیں۔ یہ بڑے لوگ، آخر کاغذ ٹائپ کرتے ہوئے اس نے سرسری سی پشت ٹیک لگاتے ہوئے سوچا، زبانی ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے جب تک اتنے کاغذ پر ایک دوسرے کے سائن نہ کروا لیں۔
کسی کام میں ہاتھ ہی نہیں ڈالیں گے۔ مس، چوکیدار کے پکارنے پر وہ سیدھی ہوئی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ ہاں، آ رہی ہوں، اس نے کہا اور جلدی جلدی ٹائپ کرتے بولی۔ کاغذات سمیٹ کر پہلے انہیں ایک فائل میں لگایا، پھر وہ فائل لے کر ایم ڈی صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ ہو گیا سارا کام؟ وہ اسے دیکھتے پوچھنے لگے۔ یس سر۔ اس نے فائل ان کے سامنے رکھ دی، جسے کھولنے سے پہلے انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر پوری طرح فائل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے کچھ دیر انہیں کاغذ پلٹتے دیکھا، پھر یوں ہی نظروں کا زاویہ بدل کر شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ ویری گڈ۔ کافی دیر بعد ان کی آواز آئی تو پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ فائل بند کر رہے تھے، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولے، باقی اگلی قسط میں۔